اور ساتواں واجب ہے جلسہ۔ جلسے کا مطلب ہے دونوں سجدوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھنا۔ سجدہ کرنے کے بعد بالکل جیسے ہم نے قومے میں بتایا کہ قومے میں بھی جیسے کہ کمر بالکل سیدھی کرنی ہے، کچھ دیر توقف کرنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، اسی طرح سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان جو وقت گزارنا ہے بیٹھ کر، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، وہ بھی اگر انسان پڑھ لے تو اس سے زیادہ اس کو فائدہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی۔ دعا تو دعا ہے، دعا کے اپنے فوائد و ثمرات ہیں۔ تو اور کمر کو سیدھا کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ سجدے سے اٹھو آدھا سجدے سیدھا بیٹھے بغیر پھر سجدے میں چلے گئے، تو یہ گویا کہ واجب ترک ہو گیا۔ واجب ترک ہو گیا تو نماز خراب ہو جائے گی اگر ہم نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو۔ اور 8واں رکن ہے تعدیل ارکان۔ گویا کہ ہر نماز کا رکن، چاہے وہ قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، تشہد ہے، آخری قعدہ ہے، پہلا قعدہ ہے، جتنے تمام نماز کے ارکان ہیں ان سب کو آرام سے، سکون سے، تحمل سے اور آہستہ آہستہ ادا۔ 9واں رکن جو ہے، 9واں واجب جو ہے وہ ہے جو نمازیں فجر، مغرب اور عشاء کی ہیں، ان یا جمعے کی ہے، جتنی نمازیں اونچی قرات کرنے والی، جہری قرات والی نمازیں ہیں، ان میں اونچی آواز میں قرات کرنا، گویا کہ جماعت میں، یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ سری نمازیں جیسے کہ ظہر اور عصر کی نماز ہے، ان نمازوں میں آہستہ قرات کرنا، منہ میں قرات کرنا، چاہے جماعت ہو اور دوسری تو یہ 9واں واجب ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی امام نے جہری نماز میں، جیسے کہ فجر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز میں، اس نے منہ میں قرات کر لی، خاموش رہا، وہ اس نے قرات ہی نہ کی اونچی آواز میں، بھول گیا اور آہستہ قرات کر دی اور پھر رکوع میں چلا گیا، تو اس نے گویا کہ ایک واجب اس سے ترک ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر ظہر کی نماز میں اونچی آواز میں قرات کر لی تو بھی واجب ترک ہو گیا۔ تو یہ نماز کے واجبات میں شامل ہے، ان کا خیال کرنا ضروری ہے، ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کو بھی ضروری ہے، اور عام آدمی کو، مقتدی کو بھی ضروری ہے، اور اماموں کو تو ضروری ہے ہی ہے۔ 10واں واجب ہے ہر قعدہ میں، پہلا قعدہ ہو، دوسرا قعدہ ہو، یعنی کہ آخری قعدہ ہو، اس میں تشہد پڑھنا۔ تو پہلے قعدے میں درود شریف سے پہلے تک تشہد پڑھنا ہوتا ہے، اور آخری قعدے میں درود شریف بھی اور ساتھ میں دعائیں بھی، جو بھی انسان پڑھنا چاہے، ایک دعا پڑھ لے اور یا اس سے زیادہ جتنی بھی چاہے انسان دعائیں پڑھ سکتا ہے، چونکہ نماز ہے ہی دعا، تو اس کو جتنی بھی زیادہ دعائیں پڑھ سکتا ہو پڑھ لے۔ پہلا قعدہ جو ہے فرض نمازوں میں، جیسے کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان ساری نمازوں میں پہلے قعدے میں درود شریف نہیں پڑھنا، درود شریف سے پہلے تک پڑھنا ہے، آخری قعدے میں درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور وہ سارا۔ اور 11واں واجب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے باہر آنا، یہ واجب ہے، یہ 11واں واجب۔ اور 12واں واجب ہے نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ دعائے قنوت جو وتر کی نماز ہے، وہ وتر کی تیسری رکعت میں، وہ وتر کے آگے پھر علیحدہ مسائل ہیں کہ وہ 2 رکعتوں کو، 3 رکعتوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے یا علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال وتر کی تیسری رکعت میں پھر آگے پھر دعا کا طریقہ ہے کہ رکوع کرنے سے پہلے دعا مانگنی ہے، یہ رکوع کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے۔ تو یہ وہ فقہ کے اور اختلافی مسائل ہیں، تو یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جن پر لڑنے جھگڑنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے، بس جیسے بھی کر لو۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا جو ہے نا، یہ واجب ہے۔ اگر دعائے قنوت رہ گئی، اچھا، اس میں کچھ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جی اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی، چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمارے سارے لوگوں کو جو اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ وہ دعائے قنوت کو یاد کریں۔ دعائے قنوت میں بھی 2 دعائیں ہیں، اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جتنی مرضی دعائیں پڑھ لیں، جو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو منسوب ہے وہ۔ اچھا، تو
اب یہ دعا میں سے اگر کوئی دعائے قنوت یا کوئی اور دعا، یہ دعا کی جگہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں، تو یہ کل شریف کی تلاوت کی جگہ نہیں ہے بلکہ دعا کی جگہ ہے. تو کوئی بھی قرآنی دعا یا کوئی بھی اور دعا، اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی، کوشش کر کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک دو کر کے اس کو یاد کر لیں، اور جتنی بھی ہو سکے، چاہے وہ ضروری نہیں کہ ساری ہی یاد ہو، تو جتنی بھی یاد ہوتی چلی جائے اتنی پڑھنی شروع کر دیں. لیکن کوشش اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے دعائے قنوت کو یاد کرنا ہے، اور دعائے قنوت کی جگہ پر دعا ہی پڑھنی ہے. کوئی اور قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور 13واں واجب جو ہے وہ ہے عیدین کی نمازوں میں تکبیریں کہنا. وہ جو ایکسٹرا تکبیریں کہی جاتی ہیں نماز کے اندر، عید کی نماز، عیدین دونوں عیدوں کی نمازوں میں جو تکبیریں، ایکسٹرا تکبیریں، زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، وہ بھی واجب. اور 14واں واجب مقتدی کا امام کی اقتداء کرنا ہے. اب اگر مقتدی امام کی اقتداء کرے گا تو مقتدی کی نماز درست ہوگی. اگر مقتدی امام سے ہٹ کر نماز ادا کرے گا تو مقتدی کی نماز صحیح ادا نہ ہوگی. تو امام جیسے جیسے جو کر رہا ہے، نماز امام سے پہل نہیں کرنی، کہ امام ابھی قیام میں کھڑا ہے تو ابھی اللہ اکبر اس نے کہا نہیں ہے تو امام مقتدی، یا اس نے قرات روک دی ہے تو مقتدی امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا ہے، وہ اسی طرح سر. تو کوئی بھی کام جو ہے وہ امام سے پہلے نہیں کرنا بلکہ امام کی اقتداء کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اس کے پیچھے بعد میں وہ کام کرنا ہے جب اللہ اکبر کی رے تک پہنچ جائے امام. 15واں واجب جو احناف کے نزدیک ہے وہ امام کے پیچھے قرات نہ کرنا ہے. چونکہ یہ بھی ایک بہت ہی اختلافی مسئلہ ہے، اس کے اندر جو سورہ فاتحہ کی جیسے ہم نے عرض کیا ہے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی مسئلہ، اختلافی مسئلے کی کوئی اتنی پریشانی، کوئی اتنا اس کو جو وجہ نزاع بنانے والی یا مسلمانوں میں پریشانی پیدا کرنے والی عام آدمی، بھائی آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے آپ کر لیں. آپ کے پاس وہ روایت ہے آپ اس پر عمل کر لیں، جس کے پاس جو روایت ہے وہ اپنی روایت پر عمل کر لیں. یہ نہیں ہے کہ روایتیں اگر اس طرف ہیں تو اس طرف بھی ہیں، اس طرف ہیں تو اس طرف بھی ہیں، دونوں طرف ہی روایتیں موجود ہیں. کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر یہ نہیں کہتا کہ میں یہ دین میں اپنی طرف سے یہ کر رہا ہوں. کوئی بھی شخص اگر احناف ہیں یا دوسرے حضرات ہیں، جتنے بھی دوسرے تیسرے جتنے بھی حضرات ہیں، وہ سب یہی ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اتباع سنت میں کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ ضد آ جاتی ہے. اب ضد جہاں آ جائے گی تو گویا کہ وہاں سے عقل رخصت ہو جائے گی اور درستگی بھی رخصت ہو جائے گی، صحیح کام کرنا بھی رخصت ہو جائے گا. تو ہم ضد کا شکار ہوئے پڑے ہیں. تو اگر ہم یعنی اگر خود کو داروغہ سمجھنے کی بجائے ہر مسلمان کو یہ اجازت دیں، اللہ ہم کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ ضد سے ہم پیچھے ہٹ جائیں. ہر شخص، بھائی آپ اگر اس کام کو اس طرح سمجھتے ہیں تو کر لیں. ہر بندے نے اللہ کو جواب دینا ہے. نماز اللہ کی پڑھنی ہے. وہ اس کے پاس اپنی روایتیں، اس کے پاس اپنی روایتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دنگا فساد کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا جو ہے یہ درست عمل نہیں ہے. اور 16واں واجب جو ہے وہ ہے سجدہ تلاوت ادا کرنا. گویا کہ جب نماز پڑھ رہا ہو انسان اور اس میں اس نے سجدہ والی آیت پڑھ لی ہے قرات کے دوران، تو اسی وقت اس کو قیام سے سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے. یہ بھی واجب ہے. گویا کہ کسی نماز میں اگر انسان سجدے والی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ نہیں کرتا تو اس کا ایک واجب مس ہو گیا. تو یہ ہے نماز کے 16 واجبات جن کو ادا کرنا، جن کا علم ہونا، پہلے تو علم ہونا ضروری ہے. ہر مسلمان کو، ہر امام کو ان 16 واجبات کا علم ہونا ضروری ہے. واجبات کا علم ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کو یہ پتہ ہو کہ ان کے میں سے کوئی واجب رہ جانے کی صورت میں اس کی نماز پر کیا صحت پر اثر پڑے گا، تو پھر ہی وہ اس کے اہتمام کرے گا. تو گویا کہ اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے اعمال کو درست فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سنتیں، مکروہات اور دوسرے جو نماز کے
مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ کمپریہنسولی ہم ان پہ گفتگو کریں گے، تو آپ اس گفتگو میں ہماری رہنمائی بھی فرمائیں، چونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کوئی علمی بحث کرنا نہیں ہے، روایتوں کے اوپر جھگڑے کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے، یا کسی خاص موقف کی طرف جو ہے وہ جو ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے جو بھی جتنی بھی مکاتب فقہ دنیا میں دیکھے ہیں، جتنے بھی ہماری نظر سے گزرے ہیں، ہم نے ان میں یہی دیکھا ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جب ہمیں ان ساری باتوں کا علم ہوگا کہ واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، مباح کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے، ان بنیادی چیزوں کا علم جب ہمیں ہوگا تب ہم صحیح بات کو سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہم مباحات پر جھگڑتے رہیں گے، مستحبات پر جھگڑیں گے یا سنت پر جھگڑیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ مسلمان جو نماز سے دور ہیں وہ اور دور ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں خوش نصیبی سے وہ پڑھیں اور داروغہ نہ بنے، کوئی شخص داروغہ نہ بنے، سب لوگ اپنی اپنی نماز، ہر ایک نے اپنی پڑھنی ہے اور اپنی ہی نماز کا اس نے جواب دینا ہے، ہر بندے نے اپنے اعمال کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ یہ جو ضد ہم نے پکڑ لی ہے کہ ہم نے اس کو اس جگہ پر لاگے ہی رہنا ہے، یہ کیوں یہ کر رہا ہے، وہ کیوں وہ کر رہا ہے، ہم نے اس کو یہ کروانا ہے، وہ یہ کیوں نہیں کر رہا جو میں کر رہا ہوں، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ کیوں نہیں یہ سمجھ رہا، جو میری سمجھ میں آیا ہے، جو میں نے جانا ہے وہ یہ صحیح ہے، باقی سب جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ رویہ جو ہے نا وہ علمی رویہ نہیں ہے، یہ نارمل انسان کا رویہ نہیں ہے، یہ انٹلیکچول لیول کے بندے کا رویہ نہیں ہے، یہ ایک ضدی بندے کا رویہ ہے۔ جو علم ہے وہ ایک وسیع دنیا ہے، علم بہت وسیع ہے، تو اس میں سے ہر بندہ اپنی اپنی بساط کے مطابق جو جو حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو درست فرمائے۔ آپ مزید ہماری اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ بات جو غیر اختلافی مسائل ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں۔ جو غیر اختلافی اور ایک اجتماعی جو اختلافات سے بالا تر، اختلافات سے پاک جو رویہ ہے عام آدمی کی حد تک، وہ اس پہ آ جائے تو، اور یہ پیغام جو ہے یہ ہمیں سب مسلمانوں تک، سب لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔